بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، میں ہوں آپ کا رحمان چینل۔ آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کا واقعہ۔ ارطغرل ایک بہادر انسان تھا۔ وہ بچپن سے ہی حوصلہ مند اور بے باک انسان تھا۔ اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تو کبھی خالی واپس نہیں آیا تھا، اور اس کی ذہانت بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ایک عاشق رسول بھی تھا۔ بہادری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کا باپ اس پر یقین بھی کرتا تھا۔ کائی اگوس قبیلے سے تھا۔ اس کا باپ سلیمان شاہ تھا، مگر کچھ مورخین گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس غازی کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان اول اسی ارطغرل کا بیٹا تھا۔ 1190 میں ارطغرل ترکی کے صوبہ بروسا میں پیدا ہوا۔ منگول نے جب ترکمانستان پر حملہ کیا، بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی، اوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے قریب ایک قبیلے میں پڑاؤ ڈالا، مگر یہ علاقہ سردیوں کے لیے سازگار نہیں تھا۔ سلمان شاہ چاہتا تھا جلد از جلد کسی اور بہتر مقام پر کوچ کیا جائے، اس لیے ارطغرل کو حلب بھیجا گیا۔ وہاں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب جانے سے پہلے ہی ایک واقعہ رونما ہوا۔ شکار کھیلتے ہوئے ارطغرل نے دیکھا کچھ عیسائی فوجی کچھ قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچایا، صلیبی لوگوں کو مار دیا اور قیدیوں کو قبیلے لے آیا۔ اس لڑائی میں اناطولیہ میں صلیبی سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا گیا، جس وجہ سے صلیبی کائی قبیلے کے دشمن بن گئے۔ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا، اس میں ایک لڑکی، ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ یہ شخص رومی شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی بھی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بھی بنی۔ اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ساتھ تھا۔ سلطان نے سلطنت میں بغاوت کے لیے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا۔ پھر شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ان کے گورنر نے کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، مگر سلمان شاہ نے قیدی واپس نہ کرنے کا جواب دیا، جو کہ ان کی روایت تھی۔ ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشوں نے سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ ارطغرل وہاں سازشوں کا شکار ہوا اور بہادری قابلیت کے دم پر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو علاقہ ارطغرل نے سلطان سے حاصل کیا وہ عیسائی قلعے کے قریب تھا، اور صرف موت ہی اس کا مطلب تھی۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، مگر سلمان شاہ نے اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش سے اپنے بھائی کا بدلہ ارطغرل سے لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، اور ارطغرل نے صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ آخر صلیبی قلعہ فتح کر لیا گیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد سرداری کا مسئلہ بنا۔ اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ حل ہوتا، منگول اس وقت حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول چنگیز خان کی قیادت میں چائنا ایران کو فتح کر چکے تھے۔ منگول کی کوچک مہم کا نگران نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کافی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور کائی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ تمام قبیلے جلا ڈالے۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ حائمہ خاتون اور بھائی گلداروں کے ساتھ اپنے دوست قبیلے دودرگاہ چلے گئے۔ وہاں کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑائی کا فیصلہ کیا تو اس وقت اس کے ماموں اور عمائے دین نے اس کی مخالفت کی۔ اس کو اندازہ تھا کہ منگول سکون کرنے والی قوم نہیں ہے، وہ سب کو تباہ کر دیں گے۔ ارطغرل نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے، منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ وہ جلد از جلد سلجوق جانا چاہتا تھا۔ اس نے اناطولیہ کے قریب مغرب میں ایک جگہ کا انتخاب سوچا۔ نویان کے ساتھ لڑائیوں میں ارطغرل کو بڑے مشکل ترین گھڑیاں دیکھنی پڑیں۔ ارطغرل کے ماموں کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ماموں کی وفات کے بعد دودرگا قبیلے کا سردار
بن گیا، مگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں اشاروں پر ناچنے لگا۔ پھر ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کا مقصد تھا وہ ارطغرل کو اناتولیا کا رخ نہ کرنے دیں۔ ارطغرل کے بھائی پیچھے سلطان کے نامز وزیر سعد الدین کوپیک کا تھا۔ یہ ایک سلطنت بڑا فتنہ پھیلانے والا انسان تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر بیٹھنا بھی چاہتا تھا، مگر ارطغرل اس کی ہر راہ پر کھڑا نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے نویان کو شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ایک دینی بزرگ ابن عربی جو اس کی تمام طرح سے رہنمائی کیا کرتے تھے، ارطغرل کی وجہ سے ان کی تنظیم سفید داڑھیوں والے بھی اس کے پیچھے موجود تھے۔ یہ سفید داڑھیوں والے بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اس ہی وجہ سے ارطغرل صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بغاوت کر دی اور اپنے سبھی اہل و عیال 400 افراد کے ساتھ اناتولیا کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آ کے وہ سردار کائی قبیلہ بھی بن گیا۔ یہاں آ کر فوراً حالات بس سے باہر ہونے لگے۔ پھر وہ خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں۔ انہیں بیچ کر کام چلایا جاتا، مگر وہ ان کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا دشمن جاویدار قبیلہ تھا۔ جاویدار قبیلے کے سردار کا بیٹا اورال ارطغرل کی مخالفت کرتا تھا۔ اس کے قلینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے بہت سے سپاہی بھی مار ڈالے۔ اس وجہ سے اس کے قبیلے پر آفت سی آ گئی۔ جس بازار میں تجارت ہوا کرتی تھی اسے ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ اس بازار کا مالک شمون قسطنطنیہ صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ ارطغرل کو معلوم ہوا تو اس نے سفید داڑھی والوں نے کو ختم کرنے کا کہا، تو ارطغرل نے نورگل کے ساتھ مل کر بے نقاب کیا۔ اس کے ساتھ جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، مگر سعد الدین نے درمیان میں مداخلت کر دی اور اسے بچا لیا۔ سعد الدین اس علاقے کا وزیر تھا، اس لیے اس کی بات مان لی گئی۔ ارطغرل اسے کچھ نہ سمجھتا تھا۔ سلطان علاء الدین کا ہانلی بازار کا گزر ہوا تو بازار سے ارطغرل کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی۔ لوگوں نے اس کی تعریف سنی اور لوگوں نے اس کی بہادری کے قصے سنے تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگا۔ دوسری طرف سعد الدین نے سلطان کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر اپنی ریاست بنا رہا ہے، یہ بہت بڑی دھاندلی کر رہا ہے۔ ہانلی بازار سلطنت کو دینے کی بجائے خود قابض ہو گیا، لیکن سلطان نے الٹا ارطغرل کو جان چکا تھا اور روایت کے تحت جنگ میں جیتی ہوئی چیز اسی کی ہوتی ہے جس نے جیتی ہو۔ سلطان نے کسی کی نہ سنی اور ارطغرل کو علاقے کا اعلیٰ سردار بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کنیا بلا لیا اور ارطغرل کو کارا جائسار قلعہ فتح کرنے کو بھی کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی۔ سلطان نے اسے کہا وہ جلد اس کے لیے اپنی فوج بھیجے۔ تمام جنگوں میں اورال بے ارطغرل کے خلاف منصوبے بناتا رہا، مگر اس کا بھائی آلیار اور اصلحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جوش جذبے سے بڑھتے ہوئے شہید ہو گیا اور اورال کو ارطغرل نے بغاوت سلطنت کے جرم میں قتل کر دیا اور اس کی بہن اصلحان خاتون کو قبیلے کی سردار بنا دیا، اور ارطغرل نے اپنے بہترین دوست ترگت یعنی نورگل کے ساتھ اصلحان کا نکاح کروا دیا۔ ترگت کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں وفات پا چکی تھی، جل چکی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا قائم ہو گئی۔ اس دوران صلیبی کمانڈر ویسیلیوس مارا گیا۔ پھر نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا دیا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور جنگ روک دی۔ بہادر بے کے ساتھ مل کر امیر سعد الدین کوپیک نے ارطغرل کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور نیا سردار اصلحان کی شوہر ترگت بے کو بنا دیا گیا، اور ارطغرل صلیبی قلعے پر حملہ کر کے قلعہ قبضے میں لے لیا اور آرس اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ گیا
اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ خانلی بازار اور کاراچائے سار قلعہ فتح ہونے کے بعد ہر جگہ ارطغرل کا چرچا عام ہو گیا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سارم کو نائب بنا دیا اور سعد الدین کی سازشیں بتانے کونیا چلا گیا۔ وہاں سعد الدین کے خلاف ثبوت مہیا کیے، مگر وہ سازی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں سلطان علاء الدین کے بیٹے سلطان کو مروا کر غیاث الدین کیسرو کو سلطان بنا دیا گیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور قید میں ڈال دیا گیا، اور امیر سعد الدین کوپیک کا قبضہ ہو گیا۔ اس ہر جگہ سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور کونال نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ ادھر غیاث الدین کو پتہ چلا کہ میرے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ سعد الدین کوپیک نے مروایا ہے، جس میں اس کی ماں بھی شامل ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا، رہا بھی کروا دیا۔ غیاث الدین نے ارطغرل کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور سعد الدین کوپیک کی اصلیت کونال کو آگاہ کیا اور ساتھ مل کر اس کا خاتمہ بھی کیا گیا، اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کونال کو کالا چارسائے قلعے کا نگران بھی بنا دیا گیا۔ خود قبیلے سمیت وہاں سے سگوت ہجرت کر گیا۔ سگوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا کہ وہ اپنی جگیر کو بڑھا سکتا ہے۔ خانلی بازار ریاست کو سونپ دی اور خود سگوت ہجرت کر گیا۔ اس کے بعد پھر اوکتائی خان نے پھر اناتولیا پر حملے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا، یا غیاث الدین کو منا لے یا اس کو تو برباد کر دے۔ یہ دو آپشنز نے اس کے سامنے رکھی۔ نویان نے سلطان کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا، تو سلطان نے ایک خط دے کر ارطغرل کو اوکتائی خان کے پاس جانے کو کہا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر نویان کی بہن نے منصوبہ بنایا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی اور ارطغرل کی والدہ نے اس کو مار دیا اور وہ ماری گئی۔ ادھر ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوق کو مہلت بھی مل گئی، مگر اسی دن اوکتائی خان مارا گیا اور اس کا ذمہ دار ارطغرل کو سمجھا گیا۔ کافی مشکل سے وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا پورا تعاقب کیا مگر ناکام رہا۔ اوکتائی خان کے بیٹے کو وہاں کا سردار بنا دیا گیا اور اسے اناتولیا کے لیے تیار کیا تاکہ حملہ کر سکے۔ پھر کوسے ڈار کی جنگ لڑی گئی۔ جب ارطغرل واپس پہنچا تو اس نے سگوت واپس جانے کو کہا اور قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کو کہا۔ اس دوران قلعے کے گورنر نے ان پر حملے کرنے کو کہا۔ اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا، قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسی وقت شہنشاہ کا آدمی آیا، پرنس تیور، اور اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، جس کے بعد سگوت میں صلیبیوں کا خطرہ ٹل گیا۔ ارطغرل نے سگوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیرداری تھی۔ سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ منگولوں نے اناتولیا پر قبضہ کر لیا اور سارے قلعے اور سردار، حتیٰ کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر روادار ہو گیا۔ سلطنت میں سب کٹ پتلی ہو کر رہ گئے۔ غیاث الدین کا بیٹا مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ غیاث الدین کے بڑے بیٹے نے منگولوں سے بغاوت کی، مگر اس کی مدد دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے نکیا میں پناہ گزین ہونا پڑا اور اس کا بھائی رکن الدین سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان نے تبریز تک خون کی ندیاں بہا دی اور اناتولیا کے باغیوں کو رونتے چلا گیا، اور ارطغرل نے سگوت میں اپنا قبیلہ بنا لیا اور منگولوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔ یہ جدوجہد دکھاوا نہیں تھا، ٹیکس دیتا تھا منگولوں کو، مگر اندرونی پلان تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے سلطان مظہر الزاہد اور چنگیز خان کے پوتے، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس نے ارطغرل کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان
غزاؤدین کے کاغوس اور قبائل کو اکٹھا کیا اور منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا، مگر اندرونی سازشوں، صلیبی منافق غداروں کی وجہ سے ارطغرل بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ عظیم مقصد پورا کرنے کے لیے بڑی جنگ ضروری تھی۔ اس دوران وہ کسی سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی غنڈہ گردی جاری تھی، کئی قبیلے ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل سگوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے کسی اور قبیلے کو سگوت میں بسانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اورولو قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، مگر اس کی بیٹی ارطغرل کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا، جس کا کمانڈر ڈریگوس تھا، جو ارطغرل کو سگوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کروا کر الزام ارطغرل کے اوپر لگوا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں کی لڑائی ہوئی۔ اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور خدا کی مرضی سے وہ اس مشکل سے بھی بچ گیا۔ عمرو بے کا بیٹا اس قبیلے کا سردار بنا۔ اورال بے نے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا، اور دوسری طرف کمانڈر ڈریگوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا، اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، جو کہ الباستی بلادے کے نام سے اور ڈریگوس کلیسا میں زنکوچ کے نام سے موجود تھا۔ الباستی نے گلداروں کے قبیلے کو بھی برباد کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں چھپ گیا، روپوش ہو گیا۔ ارطغرل کے سامنے کئی دشمن تھے، اور اگلا مقصد اس کا منتظر تھا۔ وہ کسی حال میں دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا، جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ایروپوگا ارطغرل سے مقابلے کے لیے سگوت آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بنانا شروع کر دیا۔ ارطغرل ہر بار کی طرح اب بھی بچ نکلا۔ اس نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور آ کر قتل کر دیا۔ الباستی جب کھل کر سامنے آیا، اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نپٹنے کے بعد برقع خان سے ملنے چلا گیا۔ ایروپوگا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غداروں کو بے نقاب کیا اور ایروپوگا بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی۔ برق اور سلطان بے بس بھی اس کے سامنے جنگ میں شامل ہو گیا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا گیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہلاکو خان زخمی اور لالت کی وجہ سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بے بس بھی واپس چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی لوٹا اور وہ ارطغرل غازی کہلایا۔ 1280 میں سگوت میں وفات پائی۔ اسی شہر میں آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے۔ ارطغرل کی خدمات اسلام کی خاطر بہت اعلیٰ ہیں، جو اس کے بیٹے عثمان بے نے سنبھالی، جو سلطنت عثمانیہ بنی۔ ارطغرل کے نام پر ترکمانستان میں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ ایک عظیم کہانی ارطغرل غازی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔